الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بانی مجالس سلمان حسن جون صاحب کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد وآلہ محمد. بیٹا اگر ممکن ہو تو درمیان کا گیپ آپ ختم کر لیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ آپ زحمت کریں تھوڑا پڑھا لیں. رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفاق. صلوات پر محمد وآلہ محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صلوات پر محمد. فرمان معصوم ہے صلو علیہ بالاصوات طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. ہم پر درود پڑھو تو باواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. حضرات ذی وقار، محبان اہل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکد ولایت، موضوع کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اسی موضوع کے ذیل میں بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. لائق حمد ہے وہ پروردگار. ہم متوجہ ہیں. لائق حمد ہے وہ پروردگار جو اس لیے محمود ہے کہ اس کے حامد کا نام محمد ہے.
میرے چہروں سے ذرا حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور محبت کا لانا ہے کیا بات اور بتانا ہے کہ ہم مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں. لائق حمد ہے وہ پروردگار جو اس لیے محمود ہے کہ اس کے حامد کا نام محمد ہے. وہ اس لیے تعالی ہے کہ علی اسے سجدہ کرتا ہے. اسے حق ہے وہ اپنے آپ کو جمیل کہے کہ اس کے بندوں میں ایک نام حسن بھی ہے. اس کا احسان لازوال ہے کہ حسین اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. وہ کتنا سبحان ہے یہ زہرا سمجھا گئی ہیں اور کتنا غائب ہے یہ مہدی سمجھا رہا ہے. بیٹا یہ سیل فون رکھنا ہوتا ہے یہاں مجلس سننی ہوتی ہے. پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ. یہ ایک جملہ اگر اسی قدردانی ہو گئی تو پھر یہیں پہ ہم دیکھ لیں گے کہ اگلی گفتگو کس معیار پہ حملے کرنی ہے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر بندے کو نیت قربتاً اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاک سیدنا آپ سے راضی رہیں مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. آپ نے شاید غور نہیں فرمایا میں نے جسم مصطفیٰ کی قربت کی بات نہیں کی ذات محمد کی قربت کی بات کی. میں اپنے لفظوں میں بہت محتاط ہوتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی اور ہوائی گفتگو کو بھی میں نے ممبر پہ نہیں کی اور زمین و آسمان کے کل لابے میں نہیں ملاتا اور علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچا تانی نہیں کی اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے. تو پے در پے شعور کا تبرک ہے جو آپ کی جھولیوں میں ڈالنا ہے اور جام ولا ہے جو گھونٹ گھونٹ پلانا ہے. آئیے محمد والے محمد کے بری صلوات. ایک صلوات شیعوں کی طرح پڑھیے. جو بول نہ سکے وہ کم از کم شیعہ چہرہ بنا کے میرے سامنے ضرور رکھے. اتنا حیرت زدہ چہرہ بنا کے نہیں بیٹھنا کہ اگر نگاہ پڑ جائے تو اگلی آیت ہی بھول جائے. پر رونق چہرہ محسوس ہو کے بات آپ کے دل میں اتری. یہ ہو نہیں سکتا کہ بات لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر بندے کو نیت قربتاً اللہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کا ذکر لب لباب کتاب خدا ہے اور جس کی ولایت شہ سرخی اخبار کبریا ہے. ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. لائق سلام ہے وہ علی. مولا آپ کی زبان میں اور تاثیر پیدا کرے. اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا واجب ہے. جو اچھا سن نہیں سکتا وہ اچھا پڑھ نہیں سکتا. لائق سلام ہے وہ علی جس کا ذکر لب لباب کتاب خدا ہے اور جس کی ولایت شہ سرخی اخبار کبریا. لفظ بدلتا ہوں معنی کی کائنات بدل جائے. لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کا ذکر اگر قرآن سے نکال دیا جائے تو پیچھے صرف 2 جلدیں بچ جاتی. آپ سلامت رہیں جی. آپ نے حق ادا کر دیا میرے حضور. آپ نے حق ادا کر دیا. بیٹا دائیں بائیں سے جلدی سیکھو مجلس کیسے سیکھتا ہے. الحمدللہ جی بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ نے میرا مان بڑھایا ہے جی. مجھے سمجھ لیجئے کہ قدردانی ہو گئی ہے. آپ نے میرا مان بڑھایا. یہ سمجھیے کہ آپ نے مجلس کا معیار مقرر کر دیا. پروردگار عالم اپنی کتاب عطیہ البیان میں
ہم جیسے ادنا لوگوں سے بوسیلہ زبان مصطفیٰ گفتگو کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ پروردگار نے یہاں فخر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان خلق کیے. خدا نے یہ نہیں کہا اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین پہ پہاڑوں کی میخیں گاڑی. خدا وہ ہے کہ جس نے یہ کہکشائیں، یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، یہ ہوا فضا خلق کیا. خدا اس بات پہ فخر کر رہا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد جیسا نبی مبعوث کیا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول مبعوث کیا ہے اور اس رسول کے کام کیا ہیں؟ یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ، وہ ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّیهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کا علم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ پروردگار بتا رہا ہے کہ میں نے جو نبی مبعوث کیا ہے وہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے. تو جب نبوت ختم ہو جائے گی تو اس نبوت کے ختم ہونے کے بعد ہادی اسے مانا جائے گا جو یہ چاروں کام محمد کی طرح کرنا جانتا ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. مالک آپ کو آج کی گفتگو مقدمہ بھی ہے لیکن میں کچھ نتائج بھی ہدیہ کروں گا. نظریہ امامت بعد از ختم نبوت، یہ موضوع، یعنی ہم جو امامت کے قائل ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے. یہ ہم قرآن سے پوچھیں گے، یہ پھر ہم حدیث سے پوچھیں گے، پھر ہم وارثان قرآن سے پوچھیں گے، پھر عقل سے پوچھیں گے، پھر لوگوں سے پوچھیں گے، پھر عقل والی امت سے پوچھیں گے. اور میں وہ بندہ دیکھنا چاہوں گا جو عقل رکھتا ہو اور کہہ سکے کہ مجھے امام کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت ایک تسلسل کا نام ہے، بالخصوص سامنے وہ بیٹھے جو مجلس سننا جانتا ہے. ہدایت ایک تسلسل کا نام ہے اور اس تسلسل کا منقطع ہونا نظام ہدایت کو بلا فصل نہیں رہنے دیتا. میرے سامنے قیمتی سماعت تشریف فرما ہے، عام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، بڑے قیمتی اذہان تشریف فرما ہے اور مجھے بالکل بھی خوف نہیں ہے کہ میری کوئی بات ضائع ہوگی. نظام ہدایت تسلسل ہے اور یہ تسلسل اگر منقطع ہو جائے تو پھر یہ بلا فصل نہیں رہتا. اس کا تسلسل اس لیے بھی ضروری ہے کہ بندوں میں کچھ بندے موجود ہیں جو بھٹکتے رہتے ہیں، بہکتے رہتے ہیں، پھسلتے رہتے ہیں. نظام ہدایت کے تسلسل کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ بندوں میں کچھ بندے ہیں جو بھٹکتے رہتے ہیں، بہکتے رہتے ہیں، پھسلتے رہتے ہیں. بھٹکنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، بہکنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، پھسلنے والے کو منافق کہا جاتا ہے. میں اتنے دلائل دوں گا کہ آپ کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے. بھٹکے ہوئے کو مشرک کہتے ہیں. بڑا مشکل ہے علی کے گھر کا ذکر ہو رہا ہو اور بندے کے فیس ایکسپریشنز پر 0.0001% بھی تبدیلی نہ ہو. یہ معجزے سے کم نہیں ہے، معجزے سے کم نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے جس میں پتھر بھی بولتے ہیں اور یہاں بندہ نہ بولے تو اسے تو پتھر بھی نہیں کہا جا سکتا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ زبان کی عبادت یہاں سے کر کے اٹھے. بھٹکنے والے کو مشرک کہتے ہیں.
شاید اس جملے پہ مجلس ہو جائے اگر سماعت و قبلہ یہ پاک ذکر ہے. بھٹکنے والے کو مشرک کہتے ہیں, بہکنے والے کو کافر کہتے ہیں, پھسلنے والے کو منافق کہتے ہیں. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, زرتشت سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنی الہامی کتابیں ان کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیے. میں نے بار بار مطالعہ کیا. زرتشتیوں کی جامع سب نامہ سے لے کر تورات, زبور, چارواں اناجیل, صحیفہ ابراہیم, صحیفہ حبقوق, صحیفہ یرمیہ, ہندوؤں کی گیتا, رامائن, مہا بھارت جو ان کے نزدیک الہامی. مجھے سلمان جون صاحب مجھے حیرت ہوئی کہ ان کتابوں میں کہیں بھی لفظ منافق موجود نہیں ہے. اور یہ راز جب کسی نے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ پچھلی کتابوں میں منافق کیوں نظر نہیں آ رہے, رسول نے فرمایا علی بھی تو ابھی ابھی نظر آ رہا ہے. محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. جی جی بس یہ اتنی سی بات تھی بھائی. بسم اللہ. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. ایمان ہے نازاں کہ ایمان علی ہے. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. ایمان ہے نازاں کہ ایمان علی ہے. مومن کوئی ہے یا منافق کوئی امداد, پہچان اگر چاہو تو پہچان علی ہے. نعرہ حیدر علی. بھٹکنے والے بھی موجود ہیں, بہکنے والے بھی موجود ہیں, پھسلنے والے بھی موجود ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہی ہو بات کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو قرآن تو موجود ہے, تو وہ بس کافی ہے. تو مان لیتے ہیں اگر قرآن خود مانتا ہو کہ میں کافی ہوں. آپ پیچھے رہ گئے تو لطف نہیں آئے گا. جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے بھائی. مان لیتے ہیں اگر قرآن خود مانتا ہو کہ میں کافی ہوں. موڈ ہو تو قرآن کی زبانی پیش کروں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یُذِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا. مجھے پڑھ کے کثیر ہدایت پا جاتے ہیں اور کثیر اور زیادہ بہک جاتے ہیں. یہ جسے آپ کافی کہہ رہے تھے وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھ کے بہت سے لوگ اور زیادہ بہک جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون بتائے کہ ہدایت کون پا گیا ہے اور پڑھ کے بھٹک کون گیا ہے. یہیں پہ تشریف رکھیے بھائی, ہم نے گزرنا ہے. متوجہ ہیں. قرآن کے بعد بھٹکنے والے موجود ہیں, بولیے نہیں موجود. بہکنے والے, پھسلنے والے. پھسلنے والے اگر کہیں تو میں دکھا نہ دوں. بھٹکا ہوا وہ ہوتا ہے جسے راستے کی خبر ہی نہ ہو. بہکا ہوا وہ ہوتا ہے جسے راستے کا پتہ ہو مگر راستے پہ چلنا نہ چاہے. پھسلا ہوا وہ ہوتا ہے جو راستے پہ چلتے چلتے پھسلتا ہے اور پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. میں قرآن سے بھٹکنے والے بھی دکھانا چاہتا ہوں, بہکنے والے بھی دکھانا چاہتا ہوں, پھسلنے والے بھی دکھانا چاہتا ہوں, اور پھر امت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ان کا قرآن کے پاس علاج کیا ہے. قرآن پھسلنے والوں کا تعارف کروا رہا. میں صرف آیت کا ترجمہ کروں گا. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ بغیر تشریح کے سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا, پڑھنے والوں کو بھی کبھی لطف آ جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہوتا.
قرآن پھسلنے والوں کی نشانیاں بتا رہا ہے. آپ نے اپنے ذہن کا نوٹ پیڈ کھولیے اور فکر کا قلم ہاتھ میں لیجئے. میں قرآن سے پھسلنے والوں کی نشانیاں دکھا رہا ہوں. ان المنافقین، بے شک جو منافقین ہیں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، خدا کہتے ہیں وہ جو پھسلے ہوئے منافقین ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ کا وہاں گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں آپ کو لے کے پہنچ گیا ہوں. نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کسالہ کا ترجمہ بتاؤں؟ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ختم کب ہوگی. یہ قرآن پھسلنے والوں کی نشانیاں بتا رہا ہے. بات خدا نے نماز کی ہے. جو جہاں جہاں جس شے کو عبادت سمجھتا ہے وہ اس کو منطبق کر سکتا ہے اس عبادت پر. نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ختم کب ہوگی. بات نماز کی ہو رہی ہے، مجلس پر بھی منطبق ہو سکتی ہے. میں نے بھائی پہلے کہا تھا کہ میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. خدا بات نماز کی کر رہا. جہاں جہاں کوئی عبادت ہو رہی وہاں یہ رویہ نظر آئے تو سمجھ لیجئے خدا اس رویے کو منافقت سمجھتا ہے. وہ بندہ جو مجلس میں بیٹھ گیا ہے، بیٹھ تو گیا ہے مگر سوچ رہا ہے کہ کب جان چھوٹے گی. یہ قرآن ہے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ پروردگار نشانی بتا رہا ہے پھسلنے والوں کی. جن کے اندر یہ رویہ پیدا ہونا شروع ہو جائے وہ فوراً سنبھلنے کی کوشش کرے. ان المنافقین، منافقین کی پہلی نشانی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ. یظاہرون الناس، سجدوں کی اداکاری کرتے ہیں. کچھ مومنین نے لطف لیا ہے اور کچھ پریشان ہو گئے. سجدوں کی اداکاری کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے سجدوں کی ادائیگی، ایک ہوتی ہے سجدوں کی اداکاری. یوں سمجھ میں نہ آئے تو میرے ساتھ چلیے، روزے اللہ سے پہلے آپ کو لے جاتا ہوں. بزم پروردگار میں فرشتے سجدوں کی ادائیگی کر رہے تھے، ابلیس سجدوں کی اداکاری کر رہا تھا. اللہ جانے کس کس محفل میں کون کون سجدوں کی اداکاری کرتا رہا ہے. دکھاوے کے سجدے کرتے ہیں. دکھاوے کے سجدے کو سجدے کی اداکاری کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ غلط ترجمہ کیا ہے بھائی. سجدوں کی اداکاری کرتے ہیں. نشانی ان کی ہے جو پھسلے ہوئے ہیں. عبادت کرتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ. عبادت کرتے ہیں تو دکھاوے کی عبادت، لوگ دیکھیں. اگلی نشانی بڑی عجیب ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا تھوڑا. اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا تھوڑا، قلیلا. جبکہ ذکر پروردگار کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ کا ذکر کثیر کرنا ہے، قلیل نہیں کرنا. اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں کرنا. اب یہ تھوڑا تھوڑا کیا ہے اور زیادہ زیادہ کیا ہے؟ آ جائیے. اچھا ڈیوٹی پہ ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، تھوڑا نہیں کرنا. اب یہ زیادہ اور تھوڑا یہ ریلیٹو ٹرم ہے. چھوٹا بڑا یہ ریلیٹو ٹرم.
ایک شے میرے لیے چھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بڑی ہو سکتی ہے. وہی شے آپ کے لیے چھوٹی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے بڑی ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ممبر چھوٹا ہے اور کوئی کہے کہ ممبر بڑا ہے. اس کا مطلب ہے بڑے چھوٹے کا کوئی معیار نہیں ہوتا. دیکھنے والے کی نگاہ طے کرتی ہے چھوٹا کیا ہے بڑا کیا ہے. ہم کیا بتائیں علی کتنا بڑا ہے؟ کسی بندے نے نہیں کہا یہ علی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ علی ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا. اب کیا پتا تھوڑا ذکر کیا ہوتا ہے اور زیادہ ذکر کیا ہوتا ہے. خدا کہتا میرا ذکر کرو زیادہ زیادہ. قرآن کہتا منافق وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا. اب خدا کو فکر مقرر کر دیتا کہ 100 مرتبہ دن میں میرا ذکر کرنا ہے، تو جو 100 سے کم کرتا اسے ہم کہتے تھوڑا، جو زیادہ کرتا ہم کہتے زیادہ. اب مجھے آپ بتائیے کہ تھوڑا اور زیادہ اس کا فیصلہ کیسے ہے؟ موڈ ہو تو میں بتاؤں؟ نہیں، بسم اللہ تھوڑی ہے. موڈ ہو تو بتاؤں تھوڑا ذکر کیا ہوتا ہے اور زیادہ ذکر کیا ہوتا ہے. اتنا بتا دوں کہ کائنات کے رسول نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یا علی ذکروں کا ذکری و ذکری ذکر اللہ. علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے در پردہ علی کی باتیں ہو رہی ہیں. سما دے مجھے کہیں پہنچانا ہے بھائی آپ کو. علی کا ذکر تھوڑا نہیں کرنا، زیادہ کرنا. تو اب تھوڑا کیا ہوگا اور زیادہ کیا ہوگا؟ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کا ذکر کرتا ہے. یہی تو راز تھا. اگر آپ میرے ساتھ دیتے اور پہنچ جاتے تو یہی تو راز تھا. ہر بندہ ہر روز کسی نہ کسی کا ذکر کرتا ہے. اپنے بیٹے کا ذکر، اپنے بھائی کا ذکر، اپنے باپ کا ذکر، گھر والوں کا ذکر، دوستوں کا ذکر، جس سے محبت ہے اس کا ذکر. اگر اس ذکر سے علی کا ذکر کم ہے تو نگاہ قرآن میں تم منافق ہو گئے ہو. میری باتیں بھائی اسی معیار کی ہوتی ہیں. کم از کم اتنا ذکر ہو کہ جتنا ذکر اپنوں کا کرتے ہو اس سے علی کا ذکر زیادہ ہو. جتنی آواز اپنوں کے لیے بلند کرتے ہو، علی کی بات آئے تو آواز اس آواز سے بلند ہو. ذکر کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا. اگلی نشانی ایسی ہے کہ جس کے بعد شاید نشانی بتانے کی ضرورت ہی نہ رہے. ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا تھوڑا. مذبذبین بین ذالک، حق اور باطل کے درمیان مذبذب رہتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں. حق اور باطل کے درمیان جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کی ہوا بھی کسی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو مجلس میں خاموش بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے. ورنہ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بولیں گے تاکہ آپ پہچانے جائیں. مذبذبین بین ذالک، حق اور باطل کے درمیان تذبذب کا شکار رہتے ہیں. کبھی لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، کبھی لگتا ہے وہ ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں تذبذب. میری بات ڈاکومنٹ بنے گی اگر میں ویسے پہنچا سکا جیسے پہنچانا چاہتا ہوں. متذبذب رہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان، تذبذب کا شکار رہتے ہیں. کبھی لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، کبھی لگتا ہے وہ ٹھیک. ایک شے ہے ریسرچ، تحقیق، ایک ہے تذبذب. ایک تحقیق ہے، تھوڑی سی بھی بات کر مجھے بھائی مقدمہ قائم کرنا ہے. موضوع بڑا حساس ہے،
مجھے آپ کی فکر کو وہاں تک لے کے جانا ہے جہاں موضوع کھلے اور آپ کو پتا چلے قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ ایک ہے تحقیق، ایک ہے تذبذب، دونوں میں فرق ہے۔ حالانکہ تحقیق میں بھی تذبذب ہی ہوتا ہے، اس کی قدردانی ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ اگلی بات اسی معیار پہ کروں جس معیار پہ میں کر رہا ہوں۔ آپ تحقیق کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، تو جب تک تحقیق چلے گی آپ تذبذب کا شکار رہیں گے۔ کبھی لگے گا یہ ٹھیک ہے، کبھی لگے گا یہ ٹھیک ہے۔ تو تحقیق اور تذبذب میں فرق کیا ہے؟ جبکہ تحقیق میں بھی تذبذب ہوتا ہے، تو فرق بتا دوں تحقیق اور تذبذب میں فرق کیا ہے۔ تحقیق میں آپ فیصلہ نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے۔ تذبذب کا مطلب ہے روز نیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تحقیق کا مطلب ہے آپ ریسرچ کر رہے ہیں، علی ولی اللہ ہے یا نہیں۔ آپ کے جذبے کو سلام ہے بھائی جی۔ تحقیق سے خدا روکتا نہیں، پروردگار اپنی کتاب لا رہے میں ارشاد فرماتا جو بندہ تحقیق کرتا ہوا مر جائے میری نگاہ میں وہ مہاجر ہے، اس لیے کہ وہ باطل سے حق کی طرف سفر کرتا ہوا مر گیا ہے۔ تو تحقیق کو پروردگار سراہتا ہے، جو تحقیق کرتا ہوا مر جائے پروردگار کہتا ہے میری نگاہ میں وہ شہید ہے۔ لیکن تحقیق اور تذبذب میں فرق کیا ہے؟ تحقیق میں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر فیصلہ نہیں کرتے۔ تذبذب کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز نیا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں۔ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا پہلا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ تحقیق کو سراہا گیا ہے، تذبذب کو منافقت کہا گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ساری زندگی تحقیق کرتے رہیے، خدا کو پسند ہے، مگر روز نیا فیصلہ کر کے نہ اٹھیے۔ کبھی یہ فیصلہ کہ وہ ٹھیک ہے، کبھی یہ فیصلہ کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر غلط کو ٹھیک کا فیصلہ کر لیا اور اسی دن مر گئے تو کیا ہوگا؟ مذبذبین بین ذالک، حق اور باطل کے درمیان تذبذب کا شکار رہتے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام میں ذوف لگا کے ٹھکرا دے، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کچھ حدیث کا انکار کر دے، یہ اللہ کی لا رہب کتاب ہے۔ خدا کہتا ہے کہ پہچان یہ ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان کے ہیں نہ یہ ان کے ہیں۔ نہیں آپ جو خاموش بیٹھے ہیں میں جملے کے بعد دیکھوں گا زبانیں آپ ہی کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان کے ہیں نہ یہ ان کے ہیں۔ نماز پڑھنی ہوئی تو ادھر آ گئے، کھانا کھانا ہوا تو ادھر چلے گئے، پیسے لینے ہوئے تو ادھر چلے گئے، مسئلہ پوچھنا ہوا تو ادھر آ گئے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان کے۔ یہ تذبذب کا شکار ہیں، یہ درمیانی لوگ ہیں، یہ پھسلے ہوئے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، یہ پھسلے ہوئے لوگ ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ اپنے بھی نہیں ہوتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امت سے جن کا خیال ہے کہ نظام ہدایت کا تسلسل چل رہا تھا اور رسول اللہ پہ نبوت ختم ہو گئی، تو پھر کائنات کے رسول کو پتا نہیں تھا کہ میرے بعد بھٹکنے والے بھی ہوں گے، بہکنے والے بھی ہوں گے، پھسلنے والے بھی ہوں گے۔ تو کائنات کے رسول نے انتظام کیا کیا ہے؟ اسی انتظام پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کے رسول نے انتظام کیا کیا ہے۔ امت کہہ رہی ہے قرآن دے گئے، ٹھیک ہے قرآن دے گئے، لیکن اگر موڈ ہو تو قرآن سے پوچھ لیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے قد انزل اللہ علیک الکتاب، اے میرے رسول میں نے تجھ پہ ایک کتاب نازل کی،
منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ محکم کیا ہے؟ جو عربی پڑھ لینے سے سمجھ میں آ جائے وہ محکم ہے، جنہیں سمجھنے کے لیے عارف ہونا ضروری ہو متشابہ ہے۔ جو صرف صرف و نحو پڑھ لینے سے سمجھ میں آ جائے وہ محکم ہے، اور جن کو سمجھنے کے لیے عارف ہونا ضروری ہے وہ متشابہ ہے۔ محکم اور متشابہ کا فرق بتا دوں۔ محکم وہ ہے کہ جو پڑھے سمجھ جائے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ متشابہ وہ ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے کسی سے مدد لینی پڑے۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دو، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ جو عربی جانتا ہے اسے پتا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہی خدا اگر قرآن میں کہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، میں نے دو دریاؤں کو ملا دیا ہے۔ سما دے بھائی، میں نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ان دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے جو ایک کو دوسرے پہ غالب نہیں آنے دے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے لولو مرجان برآمد ہوتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پروردگار نعمت کو تو تب جھٹلائیں جب پہلے یہ پتا چل جائے کہ نعمت کون سی ذکر ہو رہی ہے۔ پروردگار تو کس نعمت کی بات کر رہا ہے، ہمیں کیا پتا کون سے دریا ہے، ہمیں کیا پتا وہ پردہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ لولو مرجان کیا ہے۔ تو جو عارف تھے وہ جانتے تھے کہ صرف عربی سے یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سلمان محمدی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ رسول نے فرمایا ان علی و فاطمہ بحرین عمیقان من العلم، خدا کہتا میں نے علی اور فاطمہ کے نور کے دریا کو پاکیزگی سے ملا دیا۔ یہاں سے محکم اور متشابہ کا فرق آپ سمجھ گئے ہوں تو بات آگے بڑھاؤ۔ محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھیں تو پتہ چل جائے کہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیت پڑھیں تو پتہ نہ چلے کہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے یا اس کی بات ہو رہی ہے۔ حضور یہ جملہ کو میرے سامنے کہتا تو میں اسے بتاتا کہ اس نے کیا کہا، پھر دہراتا ہوں فکری طور پہ قریب آئیں۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ آیت پڑھیں تو فوراً پتہ چل جائے کہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کون سا اللہ؟ اور اگر آیت پڑھتی جائے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اب پوچھنا پڑے گا نہیں کہ صادقین کون ہے۔ ایک حل بتانے لگا ہوں، اگر کسی کا موڈ ہو نیا فرقہ بنانے، آج کل جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا ہے اس کا موڈ بن جاتا ہے کہ نیا فرقہ ہی بنایا جائے تو پھر ہی مزہ آئے، تو جو نیا فرقہ بنانا چاہتا ہے اسے ایک ٹپ دینے لگا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ لوگ جنت میں جائیں، لیکن یہ بھی شدید خواہش ہے کہ جہنم بھی خالی نہ رہے۔ جی کون سے کتاب سے راضی رہیں؟ مخدومہ کون ہے نا آپ سے راضی؟ عزت علی کی قسم، جتنی جنت کی خواہش ہے اتنی اس بات کی خواہش ہے۔ تو ان
کے لیے راہ آسان کرنے لگا ہوں، اور آج کیا تک یہاں پہ گفتگو شاید تمام ہو جائے۔ ٹپ کیا ہے؟ اور یہ وہ ٹپ ہے حضور جو پوری اسلامک ہسٹری میں اسے ایک جملے میں اس ٹپ میں بند کر رہا ہوں۔ آپ سمجھیں اسلام کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے چچا کا نام رکھ دینا ہے امام، اور لوگوں کو بتا دینا ہے کہ ان کا نام امام ہے، اور اس کے بعد قرآن کی آیت کھول لینی ہے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ عزت علی کی قسم، آپ صرف میرے ساتھ بیٹھے تو 3 گھنٹے یہ حقیر صرف ایک جملے پہ گفتگو کرے تو آپ کو پتا چلے میں نے کہا کیا۔ انکل کا نام رکھ دینا ہے امام، دوست کا رکھ لیجئے، اور جب نام امام رکھ لیا تو اب قرآن کھول لیجئے کہ جناب یہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہماری ہدایت سے عمل کرتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کا نام صادقین رکھ دینا ہے، اور محلے میں بتا دینا ہے کہ یہ صادقین ہے، اور اس کے بعد آیت کھول لینی ہے کونوا مع الصادقین۔ یہ دیکھو خدا انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائے۔ مجھے عزت علی کی قسم اسلام کے ساتھ صرف یہی ہوا ہے۔ یہ بات تھی، یہ بات تھی، یہ میسیج تھا حضور، یہ میسیج تھا حضور۔ ایک سرفرے کا نام رکھ دیا گیا میرے مصطفیٰ کے بعد، نبوت ختم ہونے کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا مسیح، پھر اس کا نام رکھ دیا گیا عیسیٰ، پھر اس کا نام رکھ دیا گیا احمد، اور جب نام مشہور ہو گیا تو انہوں نے قرآن کھول لیا کہ یہ دیکھو جو عیسیٰ تھے وہ کہہ گئے تھے یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ نام احمد پہلے رکھ لیا، اب قرآن کی آیت کھول کے سنا دی کہ عیسیٰ کہہ گئے تھے میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ تو عیسیٰ احمد کی بات نہیں کر رہے تھے، اس نے اپنا نام احمد رکھ لیا ہے۔ قرآن تمہارے سچوں کی بات نہیں کر رہا، تم نے اپنوں کا نام سچا رکھ لیا ہے۔ جملہ بھی آگے ہے، جملہ بھی آگے ہے۔ قرآن تمہارے اماموں کی بات نہیں کر رہا، تم نے اپنے لوگوں کا نام امام رکھ لیا۔ پہلے نام رکھ لیجئے بعد میں آیت پیش کریں۔ کتنا سادہ سا فارمولا ہے۔ بندے کا نام رکھ دیجئے رسول، اور بعد میں آیت پڑھ دیجئے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ پہلے لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان کا نام رسول ہے، اور پھر بعد میں آیت پڑھ دیجئے۔ خدا کی قسم یہ کمال صرف حویلی عصمت و طہارت میں، جہاں آیتیں دیکھنے کے بعد نام نہیں رکھے گئے، جہاں نام پہلے رکھے گئے ہیں آیتیں بعد میں اتاری گئی ہے۔ تو رسول کے بعد صرف نام رکھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی بات تو علی سے پوچھی گئی تھی، یا علی اگر قرآن میں آپ سب کے نام آ جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ علی نے فرمایا جاہل انسان مسئلہ حل نہ ہوتا اور زیادہ الجھ جاتا۔ یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا مائیں ہم نام پیدا کرنا شروع کر دیتی کہ قرآن میں جیسے اب ہاتھ کوئی نیچے رہ گیا میں سمجھوں گا کہ آپ مجلس دیکھنے آئے ہیں۔ علی نے فرمایا مائیں ہم نام پیدا کرنے شروع کر دیتی کہ قرآن میں جس علی کا ذکر ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، قرآن نے جس حسن کی بات کی ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، قرآن نے جس حسین کا ذکر کیا ہے وہ تو میرا لال ہے۔ علی نے فرمایا اسلوب کلام پروردگار یہ نہیں، وہ نام نہیں لیتا، وہ صفات اتنے بتاتا ہے کہ دشمن کا ضمیر بھی ہماری دہلیز میں جھکنے پہ مجبور ہو جاتا۔
یہ تھوڑی کہتا ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ علی مصطفیٰ کے بستر پہ سویا. وہ کہتا ہے ولی وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب دوسرے بیچارے سوچتے ہی رہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینی کیسے ہوتی ہے. اور اگر دینے کا موڈ بن ہی جائے تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ اگر حالت رکوع میں کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو نماز ہی جاتی رہے گی. پھر کہتے ہو کہ یہ ہم جیسے ہیں, تم ایسی حرکت کرو تو نماز جاتی ہے, علی یہ کام کرے تو آیت آتی ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. علی کی شان رسالت تو آپ سے پوچھو, علی کی شان رسالت تو آپ سے پوچھو, جھکے نظر تو خدا کی کتاب سے پوچھو. اشارہ پاتے ہی مغرب سے کس طرح پلٹا, غروب ہوتے ہوئے آفتاب سے پوچھو. خوشنودی امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات. ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر, ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر, اور ہر ایک کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر, ہر ایک کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو, ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. پھر کہ نعرہ حیدری. اپنے عقیدے میں ہم اسے علی کہتے ہیں. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے. کل انشاءاللہ کتنے بجے آپ کوشش کریں تھوڑا جلدی تشریف لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے. کائنات کا رسول کم از کم عرب کا وہ گڈریا جو اپنے ریوڑ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کائنات کے رسول نے بعد ختم نبوت ایسا انتظام کیا ہے. وہ انتظام انشاءاللہ ہم پہ در پہ دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, عقیدے کی روشنی میں, کہ کائنات کے رسول نے جو نظام دیا ہے نبوت کے بعد وہ نظام کیا ہے. کہ یہ امت کا بوجھ صرف قرآن ہی کے کندھے پر رکھ دیا ہے, یا قرآن کے ساتھ کسی ایسے کو چھوڑا ہے جو قرآن کا مشکل کشا ہے. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے, پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھے. امام بارگاہ کے باہر فضائل خانہ نہیں لکھا جاتا, عزا خانہ لکھا جاتا. اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اصل میں مومن وہاں رونے آتے ہیں. یہ آپ کے سیاہ لباس اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اصل میں رونے آئے ہیں. یہ حسین کے غم کے آنسوں کا صدقہ آپ فضائل سن کے یہاں سے جاتے ہیں. اصل میں عزادار رونے کے لیے آتا ہے. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں فضائل کے حصے میں جیسے آپ کے جی میں آئے آپ ویسے سنا کریں, لیکن مصائب کے حصے میں کوشش کیا کریں اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھے. ان کی گریے میں آواز جتنی بلند ہو سکے. میں آل محمد کا کرم منبر سے سناتا رہتا ہوں. میرے چھٹے امام کا فرمان ہے, میرے جد مظلوم کی مجلس میں جب کوئی مومن چیخ مار کے روتا ہے تو خدا کی آواز آتی ہے, فرشتوں اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج کر. جو چاہتا ہے اس کی آواز تسبیح میں بدل جائے.
وہ اپنی ساری طاقت نام کر دے حسین ابن علی کے غم کے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. کائنات کا رسول رونق افروز منبر تھا، گود میں حسین بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ راہب سفر کرتا ہوا آیا تھا، بس میں رسالت میں آیا، رسول کے منبر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مسلمانوں کے نبی بڑا سفر کر کے آیا ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں. کائنات کے رسول نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہا تیرے مقدر میں نہیں. اے مسلمانوں کے نبی اگر میرے مقدر میں ہوتی تو میں اتنا سفر کر کے آپ کے پاس آتا. رسول نے فرمایا تیرے نصیب میں نہیں، میرے نصیب میں ہوتی تو اتنی دور سے چل کے آپ کے پاس آتا. رسول نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں. جب رسول نے تیسری مرتبہ کہا نا تیری قسمت میں نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. رسول کی گود میں حسین بیٹھے تھا. عزادارو ذرا سوچو، سوالی روئے اور حسین دیکھے. مرحبا مرحبا مرحبا. سوالی روئے اور حسین دیکھے، کیا یہ ممکن ہے؟ حسین ابن علی نے گود میں بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ اٹھایا، رسول کی گردن کے پیچھے سے گھمایا، ننھا سا ہاتھ رسول کے رخسار پہ رکھا، رسول کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور موڑ کے کہا نانا میں نے تجھے ایک بیٹا دے دیا ہے. کائنات کے رسول نے پلٹ کے حسین کی طرف دیکھا. حسین اس کے نصیب میں نہیں، نانا میں نے ایک اور دے دیا. حسین اس کی قسمت میں نہیں، نانا میں نے ایک اور دے دیا. اب کائنات کے رسول نے پلٹ کے پوچھا حسین مجھے یہ تو بتا من این توتی، یہ دے کہاں سے رہا؟ نانا کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا من حقی، میں اپنے حق سے دے رہا ہوں. نانا آج مجھے بیٹے دینے دیجئے، کل اللہ مجھ سے اکبر مانگے گا میں دے دوں گا. میرا اللہ مجھ سے قاسم مانگے گا میں دے دوں گا. مرحبا مرحبا مرحبا. اسے کہتے ہیں عزاداری، اسے کہتے ہیں خلوص عزاداری. پاک سیدہ آپ کی آوازیں یہ گری اپنی بارگاہ میں قبول کریں. رسول کی گود میں بیٹھے بیٹھے 7 بیٹوں کا وعدہ کر لیا حسین نے. 7 بیٹوں کا وعدہ ہو گیا. یہ آگے بڑھا حسین کے ننھے ننھے قدموں کو اس نے چھو کے کہا اے شہزادے میرا دل تو خوش ہو گیا ہے، اب دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کاش تو کبھی مہمان بن کے میرے گھر آئے. اے شہزادے کاش تو کبھی مہمان بن کے میرے گھر آئے. حسین ابن علی نے فرمایا وعدہ ہو گیا، حسین آئے گا. یہ سائل یہ کہتا ہوا مسجد سے نکل گیا. اچھا پھر میں تیرا انتظار کروں گا. تاریخ درد کہتی ہے یہ راہب وہاں سے چلا گیا. حلب آج بھی آپ جائیں تو اس کا دیر موجود ہے. جو گئے ہیں وہ زیارت کر کے آئے ہیں اور جو نہیں گئے پاک مخدومہ انہیں لے جائے. اس راہب کا دیر آج بھی حلب میں موجود ہے اور وہاں وہ پتھر موجود ہے اثر عاشور جس سے تازہ لہو نکلتا ہے. اسی دیر میں یہ رہتا تھا. واپس آیا، اس پروردگار نے حسین کے کہے ہوئے کی لاج رکھی، 7 بیٹے عطا کی. تاریخ نے لکھا ہے کہ صحن میں 7 بیٹوں کو گھومتے پھرتے دیکھتا تھا نا، انہیں بلا کے سینے سے لگا لیتا تھا اور لوگ لگا کے کہتا تھا جانتے ہو تم کس کی عطا ہو؟ جس نے یہ بیٹے عطا کیے تھے نا اس نے وعدہ کیا تھا میں تمہارے گھر آؤں گا، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا وہ جھوٹ بولنے والے خاندان سے نہیں. اس نے وعدہ تو کیا تھا لیکن ابھی آیا نہیں. اس کے بچے کہتے ہم اکثر دیکھتے تھے ہمارا باپ انجیل پڑھتے پڑھتے انجیل بند کر دیتا تھا، دیر کی چھت پہ چلا جاتا تھا، مدینہ سے آنے والے راستوں کو دیکھا کرتا تھا اور بار بار کف افسوس مل کے یہی کہتا تھا ہو نہیں سکتا کہ اس کریم کو اپنا وعدہ یاد نہ ہو. اس نے وعدہ کیا تھا وہ میرے گھر آئے گا، وہ آیا نہیں. عزادار و تاریخ کہتی ہے وقت تھا گزرتا رہا. اس کے دیر کے اندر وہی پتھر جو آج حلب میں پڑا ہے اس کے اوپر رحل کے اندر یہ انجیل رکھ کے پڑھتا تھا. تاریخ درد کہتی ہے ایک وقت ایسا آیا یہ انجیل پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا کہ اچانک دیر کے باہر کڑیوں کی جھنکار کی آواز آئی. اب تیاری کرنا میں بالکل قریب آ گیا ہوں. نیزوں کے ٹکرانے کی آواز، کڑیوں کے جھنکار کی آواز.
اس نے وہیں پہ بائبل اپنی انجیل کو بند کیا, دوڑتا ہوا دیر کا دروازہ کھولا, سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا, سامنے دیکھا عجیب منظر ہے, زمین پہ کچھ مشعلیں گڑی ہوئی ہے, ان مشعلوں کے درمیان زمین پہ کچھ بیبیاں ہیں جو بال کھول کے سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے. عزاداروں اس نے پلٹ کے دیکھا, دیر کے ساتھ کچھ نیزے رکھے ہوئے ہیں, ہر نیزے پہ ایک سر ہے. اب توجہ کرنا جو رونا چاہتا ہے, ہر نیزے پہ ایک سر ہے. یہ سروں کو غور سے دیکھتا آیا, دیکھتا آیا, دیکھتا آیا, ایک سر کے نیچے رکا اور دیکھ کے کہنے لگا تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے یا تو کسی نبی کا سر ہے یا تو کسی ولی کا سر ہے. تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے تو آپ بندہ بشر نہیں, یا تو نبی ہے یا تو ولی ہے. خولا بن یزید الاسبہی کے پاس گیا, دیر میں اس کے پاس جو معلومات تھا گٹھڑی بنائی, اور خولا بن یزید الاسبہی جس کے پاس اس سر والا نیزہ تھا لا کے گٹھڑی اس کے پاؤں میں پھینکی اور پھینک کے کہنے لگا یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب لے لے, آج کی رات یہ سر مجھے دے دے, آج کی رات یہ سر مجھے دے دے. اس نے گٹھڑی دیکھی, خولا بن یزید الاسبہی آگے بڑھا, اس نے دیکھا کہ ایسا سر ہے جس کی زلف نیزے کی ینی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. او عزادارو جو رونے آئے, خولا بن یزید الاسبہی آگے بڑھا, اس نے نیزہ جھکایا, اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, یہ تڑپ گیا اور تڑپ کے کہنے لگا تو نہ اتار, میں خود اتار لیتا. عزادارو اس نے بڑے آرام سے سر کو اتارا, اپنی جھولی میں ڈالا, لا کے جہاں انجیل رکھی ہوئی تھی وہاں انجیل کو زمین پہ رکھ دیا, اس ریحل پہ سر کو رکھ دیا, عرق گلاب سے غسل دیا, پھر دوزانو ہو کے سر کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا اور دیکھ کے کہنے لگا تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے یا تو کسی نبی کا سر ہے یا تو کسی ولی کا سر ہے, مجھے بتا تو کون ہے. عزادارو آواز نہیں آئی. پھر اس نے دوسری مرتبہ پوچھا, آواز نہیں آئی. جب تیسری مرتبہ آواز نہیں آئی نا, ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مجھے بتا تو کون ہے. آج تیسری رات ہے, میرے دیر میں کوئی برقع پوش بیوی ہے جو پھیل کر کے کہتی راہاب تیرا مہمان آ رہا ہے. بس لب ہلے, آواز آئی راہاب مجھے پہچان, تجھے بیٹے دینے والا حسین اکیلا نہیں آیا, طاہر میری بہنیں. ماتم حسین